اس سے پہلے ہم اس سیریز کے پارٹ نمبر 1 میں فعلہ کے وزن پر، پارٹ نمبر 2 میں فاعلہ کے وزن پر اور پارٹ نمبر 3 میں فاعلہ کے وزن پر گردانے کر چکے ہیں۔ یہ تینوں اوزان فعل ماضی مطلق معروف کے اوزان ہیں، اور ان 3 ویڈیوز میں اسم کی فاعلی حالتوں کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں۔ فعل جب فاعل کے ساتھ مل جائے تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فعل یعنی کسی کام کا کسی زمانے میں کرنا یا ہونا، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ آئیے اب ہم فعل ماضی مطلق معروف یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ایکٹیو وائس کے کچھ جملوں کی عربی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ حامد نے مارا، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں حامد فاعل ہے اور مارا فعل۔ جملے کا الف، چھوٹی اے بڑی اے پر ختم ہونا فعل ماضی مطلق معروف کی پہچان ہے۔ مارا یعنی ضربا۔ ضربا فعلہ کے وزن پر ہے۔ آئیے ضربا کی فعل ماضی مطلق معروف کی گردان کرتے ہیں۔ ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ ضربا، ان 2 مردوں نے مارا۔ ضربو، ان سب مردوں نے مارا۔ ضربت، اس ایک عورت نے مارا۔ ضربتا، ان 2 عورتوں نے مارا۔ ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا۔ ضربتا، تم ایک مرد نے مارا۔ ضربتما، تم 2 مردوں نے مارا۔ ضربتم، تم سب مردوں نے مارا۔ ضربتی، تم ایک عورت نے مارا۔ ضربتما، تم 2 عورتوں نے مارا۔ ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا۔ ضربتو، میں نے مارا۔ ضربنا، ہم نے مارا۔ حامد چونکہ واحد مذکر ہے اس لیے ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے۔ آئیے اب فاعل یعنی کہ حامد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ حامد چونکہ منصرف یا منون اسم ہے اس لیے یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں حامدن، حامدن اور حامدن ہوگا۔ منصرف اسماء کو ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ اور یہ جملہ تو آپ کو ازبر ہے ہی، کل فاعل مرفوع، یعنی فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لہذا حامد فاعل کے لیے استعمال ہوگا۔ ہم کچھ اصول بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اصول نمبر 1، فعلیہ جملے میں فاعل فعل کے بعد آتا ہے۔ ضربا فعل ہے اور حامد فاعل، لہذا حامد نے مارا، ضربا حامد۔ کبھی کبھی جملوں کو مکمل کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مفعول یعنی کہ جس پر کام کیا جاتا ہے۔ ذرا اس جملے کو دیکھیے، حامد نے کتے کو مارا۔ اس جملے میں حامد فاعل ہے، مارا فعل اور کتا مفعول ہے۔ کتے کو عربی میں کلبن کہتے ہیں۔ کلبن چونکہ منصرف یا منون اسم ہے اس لیے یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں کلبن، کلبن اور کلبن ہوگا۔ اور یہ جملہ تو آپ کو یاد ہے ہی، کل مفعول منصوب، یعنی مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا کلبن مفعول کے لیے استعمال ہوگا۔ آئیے اب یہاں فعلیہ جملے کا اصول نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ فعلیہ جملے میں اکثر فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے،
کبھی کبھی مفعول بھی پہلے آ سکتا ہے، لیکن ایسے جملوں کو ہم کچھ بعد میں سیکھیں گے، لہٰذا یہاں حامد فاعل اور کلبن مفعول ہے، لہٰذا حامد نے کتے کو مارا، ضرب حامد کلبن۔ ذرا اس جملے کو دیکھیے، حامد اور عثمان نے کتے کو مارا۔ اس جملے میں حامد اور عثمان دونوں فاعل ہیں، مارا فعل اور کتا مفعول ہے۔ عثمان چونکہ غیر منصرف یا غیر منون اسم ہے، اس لیے یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں عثمانو، عثمانہ اور عثمانہ ہوگا۔ غیر منصرف اسماء کو ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ آئیے اب یہاں فعلیہ جملے کا اصول نمبر 3 یاد کرتے ہیں۔ فعلیہ جملے میں اگر فاعل مذکر ہو تو چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، گردان کا ہمیشہ صیغہ نمبر 1 ہی استعمال ہوگا۔ لہٰذا حامد اور عثمان نے کتے کو مارا، ضرب حامد و عثمان کلبن۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیے، حامد، عثمان اور موسیٰ نے کتے کو مارا۔ اس جملے میں حامد، عثمان اور موسیٰ تینوں فاعل ہیں، مارا فعل اور کتا مفعول ہے۔ موسیٰ چونکہ مبنی اسم ہے، اس لیے یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسا یعنی موسیٰ، موسیٰ اور موسیٰ ہی ہوگا۔ مبنی اسماء کو ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں جان چکے ہیں، لہٰذا حامد، عثمان اور موسیٰ نے کتے کو مارا، ضرب حامد و عثمان و موسیٰ کلبن۔ انہی اصولوں کے تحت کچھ جملوں کا عربی ترجمہ کرتے ہیں۔ خالد نے سبق لکھا، کتب خالد درسن۔ کتبہ کی گردان آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، نصر اللہ ابراہیم۔